خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے عبرانیوں کے نام لکھا گیا بلا شبہ پالوس رسول کا خط، پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام پڑھتے ہیں۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اس آنے والے جہان کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے تابع نہیں کیا، جس کا ہم ذکر کرتے ہیں آنے والا جہان جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کس کے تابع نہیں کیا؟ اور یہ کون سا جہان ہے جی؟ یاد رکھیے گا، یہ موجودہ جہان ہے۔ ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، میں نام کال نہیں کروں گا، میں ان کی بک پڑھ رہا تھا، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے والا جہان 1000 سالہ بادشاہی ہے۔ ہم اسے مانتے ہیں کہ یسوع مسیح سے لے کر، دھیان سے سنیے گا، یسوع مسیح کے آنے سے لے کر 1000 سالہ بادشاہی تک کا دور ہے۔ یہ ہم اس بات کو اکنالج کرتے ہیں، مگر صرف یہ کہنا کہ وہ 1000 سالہ بادشاہی کا دور ہے، میں اسے قبول نہیں کرتا، کیونکہ میں پچھلے سبت اسے ڈیٹیل سے سکھا چکا کہ جب آپ زبور 8 پڑھتے ہیں تو وہاں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ آنے والا جہان کون سا ہے جی؟ بلکہ میں یہاں اور آگے لے چلتا ہوں، بلکہ اگر یوں دیکھا جائے تو اس آنے والے جہان کی جب باغ عدن بنا، جب باغ عدن بنایا گیا تو سب چیزیں کس کے تابع کی گئی تھی؟ بولیے، کی گئی نا؟ سب کچھ کس کے تابع کیا گیا؟ وہاں پر خون خوار جنگلی درندے بھی تھے نا؟ سب کس کے تابع تھے؟ شیر بھی تھے، ریچھ بھی ہوں گے، بھیڑیے بھی ہوں گے خطرناک، ہر طرح کا جانور ہوگا، کاٹنے والا، ڈسنے والا، سب کس کے تابع تھے؟ آدم کے تابع تھے نا۔ تو پھر یہ کہہ دینا کہ جی وہ 1000 سالہ بادشاہی ہے، پوری بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں میرا؟ کیونکہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر اور کلیئر ہو جائے گا جو میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہر ایک سنی ہوئی چیز کو ایمان فوراً نہ بنا لینا، اس بات کو تصدیق کس حوالے سے کی گئی؟ اس موجودہ جہان کو کی تصدیق آنے والے جہان کو فرشتوں کے تابع کس کی تصدیق پالوس رسول نے کہاں جا کر کی ہے جی؟ زبور 8 کا ریفرنس دیتے ہوئے کہی کہ یہ جہان فرشتوں کے تابع نہیں کیا۔ اس کی بھی بہت بڑی وجہ، کیوں نہیں کیا فرشتوں کے تابع؟ اس جہان کو فرشتوں کے تابع کیوں نہیں کیا؟ مخلوقات، اشرف المخلوقات پیدا کیے ہوئے تھے، اپنی شکل و صورت پر، اپنی شبیہ پر بنائے ہوئے تھے۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ جس طرح آسمان پر خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہمارے وسیلہ سے پوری ہو۔ ہم انسان ایسا کریں کہ خدا کی، ابھی پرستش ہم بڑے اچھے سے گیت گا رہے تھے نا، چرچا بڑا کرتے ہیں، میں تیرے بڑے کاموں کا چرچا کریں گے نا۔ چرچا کیسا چرچا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ذرا غور کریں، انسان کیسا پریزائڈر بنا ہوا ہے خدا کا، کیسی گواہی بنا ہے خدا کا، یہ کیا بنا ہوا کیا خدا کا؟ ہی از دا ایمبیسڈر ہے آسمان کی سلطنت کا
خدا کا، خدا باپ اور اس کے بیٹے یسوع کا جو اس نے آسمان اور زمین پر کام کیے، یہ اس کا امبیسڈر ہے. اب یاد رکھیے گا کہ اس سے یہ کام ہو نہیں پا رہا. بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال، یا آدمزاد کیا ہے جو تو اس پر کیا کرتا ہے. انسان کیا چیز ہے، آدمزاد کیا ہے، کیوں خیال کرتا ہے اور کیوں نگاہ کرتا ہے. اب یہی سننا تھا نا، بڑے غور سے جی سارے کو سمجھنے کا آخرکار یہی سننا تھا نا. جب اٹھا کر پھینک دیا جائے تو پھر یہی سننا ہوتا ہے. گدھا چرانے والا اپنی نسل میں، اپنی حیثیت میں، اپنی جبلت میں وہ کیا چیز تھا، وہ کیا تھا جسے اٹھا کر خدا کی سیٹ پر بٹھایا گیا. خدا نے کیا کہا تھا اسرائیل سے، تمہارا بادشاہ کوئی نہ ہو. تمہارا بادشاہ خدا نے کہا تھا میں آئی ایم دا کنگ، میں تمہارا بھی بادشاہ ہوں اور ساری دنیا. غور کر سکتے ہیں، ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا چیز ہے. خدا نے اپنی سیٹ پر، خدا نے نہیں چاہا بڑبڑاتے رہے، بڑبڑانا بنتا نہیں. مصر سے نکالے، آفتیں اور سب کچھ، پھر سمندر پر آ کر اور بڑبڑائے. تو خدا کہتا ہے موسیٰ کیا ہو گیا تجھے، مجھ سے کیوں کہتا ہے؟ ہاں، خداوند کی چھڑی تیرے پاس ہے، سمندر پر مار اور وہ. خدا نے کہا میں تیرا بادشاہ ہوں. پر پھر خدا اس سے بھی پیچھے ہٹا اور کہا اچھا کوئی بات نہیں بھائی، یہ سرکش قوم ہے، یہ نافرمان ہے، یہ 10 آفتوں کے بعد بھی مجھے نہیں سمجھ سکے، یہ سمندر کے چر جانے کے بعد بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں. 40 دن موسیٰ تو میرے پاس کیا آ گیا ہے، یہ زمین پر پھول گئے ہیں کہ چھڑا کر کون آیا. اور ہارون کو کیا کہتے ہیں جی، بچڑا بنا دے. اس نے بچڑا بنا دیا. لے آؤ یہ سارے کنا چوالیاں تو ہاں پائیاں نے، سونا تو ہاں پایا غلامی کا نشان. لے آؤ نک چکو کے پائے کٹو سارے، لے آؤ میں تمہیں بچڑا بنا کے دیا. سونے کا بچڑا جو کانوں میں پہنا ہوا تھا اسی سے بنا دیا. اور اس کے حضور قربانیاں کر کے کیا کہا گیا جی، اے اسرائیل ایک ہی تیرا جو ہوتا ہے جو تجھے کہاں سے. انسان کیا ہے؟ یہ ہے انسان جس نے بادشاہ خدا کو نہ مان کر سول جیسے کو بادشاہ بنا لیا. وہ یہی ہوگا، یہی کہا جائے گا نا. انسان کیا چیز ہے تو اس کا خیال کرے، آدم صاحب کیا ہے کہ تو اس پر نگاہ کرے، اس کی اوقات کیا ہے. تو یہی سننے کو ملتا ہے نا. کیا کہتے ہیں، اگر کسی شخص کو بڑے عہدے پر فائز کر دیا جائے، کسی شخص کو بڑے عہدے پر فائز کر دیا جائے اور وہ اس عہدے کے لائق نہ ہو بلکہ اس عہدے سے نیچے کی حرکتیں کرے، تو کیا کیا جاتا ہے کہ اسے اٹھا کر پٹک دیا جاتا ہے. اور کیا جملہ استعمال کر دیا جاتا ہے، اے تیری اوقات سے. یہ کہا جاتا ہے نا تیری حیثیت یہی تھی بھائی.
یہی تیری اصلیت تھی. کیوں؟ کیونکہ تو سمجھ نہیں سکا میں تیرا بادشاہ ہوں. I am the jealous God. مجھے اس بات کی جلسی ہوتی ہے جب وہ کسی اور کے آگے بھیک مانگتا ہے, ہاتھ پھیلاتا ہے یا سجدہ کرتا ہے. دکھ ہوتا ہے اندر سے. اسی طرح سے آج مسیحی کی یہ حالت دیکھ کر خدا کو غصہ آتا ہے. خدا معلوم نہیں ہوتا. خدا کہتا ہے کیا ہے, یہ کون ہے بھائی؟ پھر اس لیے ہمیں یہ لفظ سننے پڑتے ہیں, اس لیے ہمیں یہ سننے پڑتے ہیں کہ انسان کیا ہے جو تو اس کا خیال کرے. کیا جملہ ہے جی؟ انسان جو تو اس کا, اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس پر کیوں کرے. کیونکہ جب تو نے اسے نگاہ کے قابل بنایا, جب تو نے اسے خیال کے قابل بنایا, جب تو نے اسے اس قابل بنایا کہ تو اس سے بغل گیر ہو کر گھومے پھرے, جب تو اس کے گلے لگ سکے, وہ تیرے گلے لگ سکے, وہ تیرے برابر گھوم سکے, چل پھر سکے, جب وہ اس مقام پر قائم نہیں رہا تو ضرور ہے کہ فرشتہ, کون جی؟ خدا کا فرشتہ بھی آدم کو کہے کہ اس سے دور رہ. ایک وقت میں خدا آدم کے پاس خود آتا ہے اور ایک وقت میں تخلیق کیا ہوا کہتا ہے get out from this holy place. یہاں سے نکل جا, یہاں سے دوسرے لفظوں میں دفع ہو جا, کیونکہ تو کیا ہے, کون ہے تو, تیری اوقات کیا ہے, تیرا یہی مقام تھا. تو مٹی سے لیا گیا اور مٹی میں چلا جا. Who the hell you are. بسات کیا ہے, پھر یہی سننا ہے, پھر یہی سننا ہے نا, اور کیا سننا ہے کہ انسان کیا ہے, کیا ہے. دکھ سے کہا گیا, یہ بھی یہ دکھ سے کہا گیا, بڑے دکھ سے کہا گیا کہ انسان کیا ہے. کیا بھاگ میں چلتے ہیں, کہاں چلتے ہیں جی؟ کیا تھا. یہاں جملہ کیا آیا ہے, انسان کیا ہے. یہاں کا جملہ آیا ہے جی کیا ہے کہ تو اس کا, اور آدم ذات کیا چیز ہے, کیا چیز ہے. ارے کچھ تھا تو ملنے آتا تھا نا, ارے کچھ تھا تو اس سے ٹھنڈے وقتوں میں, اچھے وقتوں میں, خوبصورت وقتوں میں ملنے آتا تھا. کچھ تھا نا, تیرا بھی دل اس کے بغیر لگتا نہیں تھا. تو آسمانوں پر نہیں جاتا تھا, تو نیچے اتر کر آتا تھا. کچھ تھا نا, بولو بھائی, کچھ تھا نا. تھا, he was, وہ کچھ تھا, پر اب کیا ہے. کیا کہا جا رہا ہے, کیا ہے. پر میں کہتا ہوں کیا تھا. کیا یہ خدا کا جلال نہیں تھا؟ He was the glory of God. آمین. آؤ ایکلیسیا, میں درخواست کروں گا, آؤ ہم سب مل کر, آؤ ہم سب مل کر اس بات پر فوکس کریں کہ کیا تھے, کیا بنائے گئے تھے. رام کیا کہتا ہے, کیا لکھا ہے؟ انسان نے اپنی صورت لکھا ہے, اس لیے آیا ہے انسان کیا. اور پھر آگے چلتے ہیں تو لکھا ہے تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم
कितना कम बनाया है विश्वास? कुछ ही का क्या मतलब है? कुछ ही का क्या मतलब है? कुछ ही का मतलब बता सकते हैं? थोड़ा सा, इट मीन्स थोड़ा सा, वो ज्यादा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा क्या कम है? जो रूहानियत में नहीं होते तो फिर भाई हमें यही लगता है रिश्ते बहुत ताकत वाले हैं, धमाका के रिश्ते बड़े ताकत और खिंच के, और उनकी हदूद नहीं है, वो लामहदूद हद तक उनका आना जाना है। वो इल्म में इंसानों से बहुत ज्यादा है। वो खुदा की माने जान लेते हैं, दीवार के पीछे भी देख लेते हैं। और ये खूबियां हम में, ये खूबियां हम में नहीं है, है कि नहीं है? पहले फैसला करो करके चलो। अगर नहीं है तो कंपेयर कर लो। आज कंपेयर करते हैं। हाँ, मौत ना आने के सबब से कुछ कम है हम, उनको मौत ना आने के सबब से कुछ कम है हम। हाँ, वो हवाओं की माने थी, उड़कर पता नहीं कहां चले जाते। तो फिलिप्पस तो नहीं करता था, फिलिप्पस तो नहीं करता था ना, एकदम उड़कर हमशी को के पास पहुंच गया। यूहन्ना तो नहीं करता था, वो एकदम आसमान पर चला गया। वो पौलुस तो नहीं करता था, वो एकदम तीसरे आसमान पर पहुंच गया, है ना? इट टेक्स टाइम, हमें बहुत टाइम लगता है, वो तो आते रहते हैं। ये रूहानी आलम में, रूह के आलम में, रूहानियत में जाने से समझ में आती हैं। बाहर किनारे पर खड़े होने को होकर नहीं पता चलेगा समंदर कितना गहरा है। सुमेर से पूछो ना, स्विमर से, सुमेर को बोलो। मैं जब सिंगापुर में गया तो वहां आजाद मॉल है, वहां एक शख्स था, बड़ा ताकतवर आदमी, ठीक है? वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी कमर पे बिठाकर पूरे समुद्र की सैर करा। यानी मैं उसे देख रहा कितनी उसमें फुर्ती थी। हालांकि मैं भी काफी दूर तक गया, आगे छोटा सा जजीरा था, पर मेरे नाल वो मेरे साथ दोस्त थे, वो एक ब्राजील का था, ही वॉज गुड स्विमर। मैं कहा भाई बात सुन, उसका नाम है भूल गया, मैं कहा बात सुन, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा थक जाऊंगा। अरे नहीं नहीं चल साढ़े ना, वो ले गए मुझे पकड़ के, एक इधर एक इधर, थोड़ा आगे, काफी आगे तक जाने के बाद तो मेरे हाथ को नहीं गया, आगे चल भाई पकड़ ले मुझे, मुझसे नहीं होती इतनी होती। अब स्विमर को क्या कहेंगे समुद्र कितना गहरा है, वो क्या जाने समंदर को, वो उल्टे लेट जाते हैं, टांग पे टांग रख तापे पड़ रहे। आपने देखा है पाकिस्तान में भी है, आपने कैजे झील के किनारे नहीं देखा लोगों को उल्टा लेटे, नहीं देखा। उनको क्या मालूम समंदर कितना गहरा है, अरे उनकी लहरों से भी खेलना जानते हैं कि लहरों में किस तरह बचा जाता है, लहरों की स्विमिंग क्या है, कॉन्स्टेंट स्विमिंग क्या है, और जब तेज दूर तक जाना है उसकी स्विमिंग क्या है, उन्हें क्या मालूम? वो क्या जाने समंदर की गहराई को। अक्स पर बजा कर देखे, आपको रात के टाइम वक्त आपको गहरे समंदर में लोग मिलेंगे, उन्हें मत डराएं कि समंदर गहरा है। इसी तरह रूहानी को भी मत डराओ कि कौन कितना ताकतवर है, अपनी ताकत को आप ही जानता है कि वो खुद कितना ताकतवर है। उसे क्या बताते हो? उसे बताने की जरूरत नहीं। ये तो हम अपने आप को देखे ना, हमने क्या किया अपने साथ, हमने क्या किया अपने साथ कि खुदा को कहना पड़ा कि इंसान क्या है, जो खुद उसके बगैर नहीं रहता था। उसने कुछ किया है ना, जो उसके बगैर रहता नहीं था, जो वो कह रहा है तू क्या है, क्यों कह रहा है? इसलिए कि उसने कुछ किया है। और लिखा है
یہاں صاحب کیا ہے؟ تو نے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا. بے شک وہ قدامت میں بہت بڑے ہوں گے, کئی خوبیوں میں وہ ہیں, اور کچھ ہی کم کا مطلب بھی تو سمجھ جائے نا, زیادہ کوئی نہیں, چھوٹا موٹے فرق ہے. کیوں جی بھائی تو فرشتے تھوڑی گناہ نہ کریں گے. کچھ ہی کم کا مطلب ہے تھوڑا سا ہی فرق ہے بھائی, زیادہ فرق نہیں. فرق اگر وہ روحانی رہے تو وہ بڑھ کر ہیں, ہم روحانی نہ رہے تو ہم مخلوق, کمزور مخلوق ہو گئے. اب آگے لکھا ہے فرشتوں, تو نے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا, تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج. پھر آ گئے یہ اختیار. ہاں جی کیا کیا ہے تو نے؟ پھر کیا کر دیا ہے؟ عزت کا تاج, جلال واپس دے دیا, اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا. تو نے سب چیزیں اس کے, ہاں ذرا پیدائش پہلے باب میں جائے نا آپ کو چل جائے گا کہ نام کتنے رکھے سب, ہاں, اور کس کے پاس لائے گئے تھے یہ سارے, اور اس وقت ان کی ڈنگ مارنے کی ہیبٹ نہیں تھی, نیچر نہیں تھی نقصان پہنچانے کی. یہ تو انسان تیری وجہ سے ہے بھائی. اور آگے لکھا ہے نا ہم سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے. 8ویں آیت میں جب آگے چلتے ہیں, بس جس صورت میں اس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تابع, مگر اب تک سب چیزیں اس کے تابع. اس کے دو اینگل ہیں جی, جو انسان کے تابع نہیں ہیں اس کے دو اینگل ہیں. دونوں اینگلز کو سمجھیں گے کہ دو چیزیں, دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں. پہلے ابلیس آدم اور ہوا کے تابع تھا. اونٹ کٹانے کیوں اگانے لگے؟ تابع داری نہیں کر رہے بھائی, ہم اتنی محنت کر رہے ہیں ہمیں پھل نہیں مل رہا, اتنی محنت کر رہے ہیں ہمیں پھل نہیں مل رہا, کیوں نہیں ہے یہ تیرے تابع؟ اسے لعنتی کس نے کیا ہے؟ اسے خراب کس نے کیا ہے؟ تو نہیں تو کیا. اس کا بڑا غلط تو نہیں تو کیا. اب ساری چیزیں تیرے تابع کیسے ہوں؟ جب ہم بہت کچھ خراب کر چکے ہوں, جب ہم بہت کچھ خراب کر چکے ہوں تو پھر بہت سب کچھ پھر ہمارے تابع نہیں رہتا. یاد رکھیے گا, جب ہم بہت کچھ خراب کر چکے ہوں, جب ہم بہت کچھ مسلسل خراب کرتے جائیں تو پھر سب کچھ ہمارے تابع. پھر ہر فورم پر ہماری بات نہیں مانی جاتی. جب ہم نے بہت کچھ کیا ہو, بہت ساری خطائیں کی ہوں, بہت سارے مسائل پیدا کیے ہوں, تو پھر چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی. کیوں نہیں ہے سب کچھ انسان کے تابع؟ کون کر سکتا ہے اس بات کو چیلنج بھائی کہ انسان کے تابع نہیں تھا؟ سانپ ڈسے کس کی وجہ سے ہوا؟ زمین لانتی ہو کس کی وجہ سے ہو؟ فاقے ہوئے کس کی وجہ سے؟ پسینہ باہر کس کی وجہ سے؟ مشقت ہوئی کس کی وجہ سے؟ طرز عمل بڑھا کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے. اس لیے سب چیزیں ہمارے تابع نہیں ہیں. وہی اور the reasons. ہم ہیں مسائل کا, پریشانیوں کا مجموعہ ہم ہیں, ہمارے سبب سے ہے سب کچھ. پر یاد رکھیے پھر سے یہ بحال ہوا ہے. یاد رکھیے گا, پھر سے یہ سب بحال ہوا. اور 9ویں آیت میں لکھا ہے نا کہ سب چیزیں اس کے انسان کے تابع نہیں دیکھتے, سب کچھ اس کے تابع نہیں دیکھتے. اور آگے بڑی ہی خوبصورت بات دیکھیے, البتہ کس کو دیکھتے ہیں جی؟ یسوع کو. البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا. یعنی
ہاں جی، یعنی یسوع کو، وہ بھی فرشتوں سے کم کیا گیا. خالق مخلوق سے کم ہو گیا بھائی، کیسی بات ہے. کلسیوں کا مصنف تو کہتا ہے کہ سب چیزیں اس کے لیے، اس کے وسیلہ سے اور اس کے واسطے پیدا کی گئی. آسمان کی ہو یا وہ سب کس کے لیے، کس کے وسیلہ سے پیدا ہوا جی؟ اب یہ ان سے چھوٹا ہو گیا ہے، فرشتوں سے بھی چھوٹا ہو گیا ہے. اب یہ خود فرشتوں سے بھی چھوٹا ہو گیا. کیوں؟ یہ بات بڑی سمجھ، یہ بات بڑی سمجھ نہیں. خالق کیوں چھوٹا ہو گیا مخلوق سے؟ برتن کمہار سے بڑا ہو گیا اور کمہار برتن سے چھوٹا ہو گیا. اس بات کو سنیے، سنیے گا. اے پست انسان، اے کم ہوئے انسان، اے ہارے ہوئے انسان، اے دکھی، اے پریشان، اے لاگر، اے لاچار انسان، سن. تیرے اور میرے لیے ایک انسان بنا، ایک انسانی بدن میں آیا، ایک انسان بن کر اس دنیا میں آیا اور اس کا نام رکھا گیا. ہاں جی، کیا نام رکھا گیا؟ یہ نام تو دور سے لے لیا کرے. کیا نام رکھا گیا؟ اس کا نام یسوع رکھا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس سارے کیا ہو کو، سنیے دھیان سے، اس سارے کیا ہو کو، انسان کیا ہے، اس کیا ہے کو پھر سے کیا تھا پر لے گیا. آمین. پر غور ہم نے کرنا ہے، غور ہم نے کرنا ہے کہ اب پھر وہی، اب جلال اور عزت کا تاج اسے بنایا گیا. جب یسوع کو بنایا گیا تو کس کو بنایا گیا؟ ہاں جی، جب یسوع کو بنایا گیا تو کس کو بنایا گیا؟ سب کو. جب انسان کو بنایا گیا نا، آدم کو بنایا گیا. جب آدم کو بنایا گیا تو اس آدم کو جو کیا تھا، عزت کا تاج. کانٹوں کا تاج بھی ہم نہیں پہنا، کوڑے بھی ہم نے کھائے، کیل بھی ہمیں لگے، کیونکہ بدن بھی ہمارا ہے. تو جب دکھ سہے تو ہم نے سہے اور ہم نے سہنے. اور جب عزت کا تاج، جلال کا تاج پہنایا گیا، شوکت کا، تو وہ بھی ہمیں ہی پہنایا گیا. اب ہم اسے، آپ کا اس کو پتہ نہیں ہوگا، اب ہم اسے پھر اس آدم کی طرح، پھر ہم اس آدم کی طرح جو پہننا نہیں چاہتا، جو پہننا نہیں چاہتا، اس نے اپنا حال ویسا ہی بنایا ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے آج بھی کہ انسان تو کیا ہے کہ تیرا خیال کیا جائے، تو کیا ہے کہ تم پر نگاہ کی جائے. آج انسان ہم پر نگاہ نہیں کرتے. حال یہ ہو گیا ہے، آج پیسہ والا بندہ غریب آدمی میں نظر ہی نہیں کرتا. بھائی تو کیا چیز ہے، کیا کم کر 2 ٹکے کا آدمی ہے نا. کیوں جی بولو. تو یہ ٹکوں ٹکوں کی ہم نے تو، یہ ہماری غفلت ہے، ہم اس پر نگاہ نہیں کرتے. ہم اس یسوع کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اس یسوع کے پیچھے چلنا نہیں چاہتے، اسے فالو نہیں کرنا چاہتے، اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتے. تو یہی حال ہوگا، یہی رہے گا.
پر جو کوئی اس حالت سے نکلنا چاہے اور یہ ٹائٹل اپنے اوپر سے اتارنا چاہے کی چیزیں وہ کی چیزیں ابلیس بھی ہمیں ایسے میں نے اس کا ایک پہلو چھوڑ دیا تو بڑا ضروری ہے. آج ابلیس بھی ہمیں کہتا ہو تو کی ہے کل میں آ رہے ہیں. بیماری بھی کہتی ہے تو کیا چیز ہے جب مرضی منہ اٹھاتی آ جاتی ہے. لو بھائی تم کون راستواز ایماندار کو یہ پوچھنا چاہیے تو کتنا گئی بھائی ہاں تو کھوپڑی کے مقام کو کولکتہ تو کتنے اندر لوڑائی ہے. لوگوں نے کہنا ہے کہ بارش ہوئی سی میں ادھر آ گئی لے گیا بھاشا بڑھیا ہو گیا میں لے گیا آگے ندیاں میں نہ گلیاں کی پھر نہیں کرتا کیوں جی ہوتے سب نالے بھی بگڑنے نے گڑھے بھی بگڑنے تو میں تو پھرتی رہی ہے گلیاں دے مینوں کی پوچھنے والا کون ہے. بادشاہ خوب ہو گیا تو میں آ گئے تو پھر پڑھے نہیں غلط نہ سمجھیے گا میں پڑھا اتر جائیں مطلب پڑھا ہی نہیں ادھر نہیں آنا ہماری طرف جہاں جہاں تجھے پڑھنے کا لہو نہیں ملتا وہاں وہاں چلی جا پر تپالی میرے گھر میں داخل نہ ہونا. میں تجھے یسوع کے نام سے یسوع کے قدرت والے نام سے التجا نہیں کرن دیا میں التجا نہیں کرن دیا میں ہاں میں التجا نہیں کرتا کہتے ہیں نا اے یسوع نے شفا دے یسوع نے شفا دے. میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں یسوع کے نام سے ہمارے گھروں سے فرق ہے نا. یسوع نے شفا دے جملے پر بات کی اے یسوع نے اور ایک کہہ رہا ہے میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں میرے گھر سے میرے گھرانے سے میری برکتوں سے. آج وہی موسیٰ علیہ کام کر رہے ہیں خدا موسیٰ آ گیا میں فرعون پیچھے تے قوم میرے اگے تے میں وچ سینڈوچ بنیا ہے ہن میں کی کراں چنگا بندہ ہے ایویں تے بلایا 40 دن تم جناب آیا تو تے رنگین ہو گیا خوبصورت ہو گیا ہن پھر میں کو کچھ کی کراں جو دل ہی کرتا پھر جو چاہتا ہے تو کر کیونکہ فرعون کا خدا میں نہیں تو ہے. ہاں جی فرعون کا خدا تو ہے تو جو چاہتا ہے اس کے ساتھ کر